كان نبيا وآدم بين الماء والطين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے سچی نماز کیسی ہوتی ہے۔ اب رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہ فرمانے والی ذات جو ہے وہ رب کائنات کی ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ مولا کیسے کامیاب ہو گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب جہاں پر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ پابندی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ نماز کا پابند ہوگا پھر ہی کامیاب ہوگا، بلکہ یہاں پر رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا خشوع کے ساتھ جو پڑھے، یعنی رب کائنات کو وہ نمازیں نہیں چاہیے کہ جس نمازوں کے اندر صرف دکھلاوا ہو، وہ نمازیں نہیں چاہیے کہ جو صرف وقت کو ٹالنے کے لیے ہوں، بلکہ فرمایا نماز وہی قابل قبول ہوگی اور وہی مومن کامیاب ہوگا جو نماز کو خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ ادا کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، آج ہم میں سے اکثر کا سوال یہی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ دل لگے یا نہ لگے نماز کو ادا کرنا ہی ہے، دل لگے یا نہ لگے نماز کو ادا کرنا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل لگانے کے لیے بھی انسان کے پاس کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ انسان جس کے ساتھ بھی دل لگاتا ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی چاہت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا نا، پھر اس کے دل میں رب کی اہمیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف کھوکھلے دعوے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ شاگرد کہے استاد محترم میں آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا بڑا تابعدار ہوں، لیکن میں فلاں کام آپ کا نہیں کروں گا۔ تو ایسے ہی آج ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مانتے ہیں، لیکن نہ ہم رب کی مانتے ہیں نہ مصطفیٰ کی مانتے ہیں۔ اہمیت کا پتہ اسی بات سے چلتا ہے کہ جب انسان اس کے کاموں کو صحیح معنوں کے اندر اس انداز میں سر انجام دے کہ میں جس کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہوں، آیا میں اس کے اصولوں پر بھی پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا بیٹے انس، جب نماز پڑھا کرو نا تو نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھنا، جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ فرمایا اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو یہ ہلاکت کا سبب بن جائے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، یعنی نماز کے اندر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم کرتے کیا ہیں؟ اکثر اوقات بلکہ تراویح کا ماحول چلتا ہے آج کل، تو تراویح کے اندر اکثر جوان یہی کرتے ہیں کہ جب تک امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے تو ہوتا کیا ہے، جنازے کے اندر میت آگے ہوتی ہے، امام پیچھے ہوتا ہے۔ لیکن تراویح کے معاملے کے اندر ایسی لاشیں بھی ہوتی ہیں، امام آگے ہوتا ہے، لاشیں پیچھے پڑی ہوتی ہیں، کوئی پڑا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ زندہ لاشیں جو ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے ساتھ محبت کرو۔ اب محبت یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ 2 رکوع پڑھ کے جب رکوع میں جائے گا تو جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، بلکہ مزہ تو تب ہے نا جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ شامل ہو جایا جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی نے کہا تھا کہ عاشق دا کم ہی رونا تونا، عاشق دا کم ہی رونا تونا، اے بنا رویوں جے نہیں منظوری، تے عاشق صدائی روندا رہندا پاویں وصل ہوے تے پاویں دوری۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب مصلی امامت پہ کملی والے مصطفیٰ ہیں،
صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے. ابھی حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا سرکار نے قدم آگے بڑھایا مصلی سے, پھر ہاتھ بڑھایا, فرمایا پھر ہاتھ بھی واپس کر لیا اور اپنے قدم کو بھی پیچھے کر لیا. اب کہا کہ جب نماز مصطفیٰ نے پڑھا لی نا, اب صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج الگ منظر دیکھا ہے. اب صحابہ سے بندہ پوچھے نا, پڑھ نماز رہے تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم صف اول میں کھڑے اس لیے ہوتے تھے نماز رب کی پڑھیں اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, جب میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا نا تو میں کھڑا ہوا تو میری نظر اٹھی, میری نظر جنت میں چلی گئی. تو آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں رکوع سے اٹھا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, نظر آسمان کی طرف اٹھی اور جنت میں پہنچ گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں انگوروں کی شاخ کو دیکھا, اس کے اوپر انگوروں کا ایک بڑا خوشہ لٹک رہا تھا, میرا دل چاہا میں اسے توڑ لوں. فرمایا پھر میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا, قدم کو پیچھے کر لیا. یعنی یہاں پر یوں کہہ لیا جائے کہ تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے عشق کیا اور مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے زمانے والوں کو بتایا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے, نماز خدا کے لیے ہو اور دل کے اندر جو ہے وہ مصطفیٰ کی محبت اجاگر ہو تو پھر نماز کامل ہوتی ہے. لیکن اگر آج کا بدبخت ملا کوئی کہے کہ نہیں جی نماز کے اندر سرکار کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, میں نے کہا یہ عاشقوں سے پوچھ, جب تک ہمیں خیال مصطفیٰ کا نماز میں نہ آئے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, مولا کائنات شیر خدا ختم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ نے اپنی نماز جو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پہ قربان کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں, فرمایا مولا علی نواری تیری نیند پر نماز, نیند پر واری ہے ذات پر نہیں. ذات کی بات تو وراء الورا ہے نا, مصطفیٰ کی نیند پر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی نماز وار دی. میں مولا علی نواری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اولا خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, اور ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے. یعنی امام احمد بولے, فرمایا کہ مولا علی کی نماز وارنا اور صدیق اکبر کا غار میں وہ سانپ سے اپنے پاؤں پر ڈسوانا یہ برابر ہے. یعنی ادھر نماز مولا علی نے واری نیند پر, اور فرمایا ادھر مصطفیٰ کی خاطر جو ہے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کے اوپر سانپ کو ڈسوا لیا, لیکن اپنے جسم کو حرکت تک نہ دی کہیں مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء, آج ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنی نمازوں پہ اتراتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا کہ اگر نمازیں بندہ پڑھتا رہے مصطفیٰ کے ساتھ وفا نہ ہو تو فرمایا ساری کی ساری نمازیں لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے. فرمایا بندگی تو رب کی کرنی ہے, لیکن بندگی تب قبول ہوگی جب دل میں چاہت اور الفت مصطفیٰ کی ہوگی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہاں پر بڑی حسین جو ہے وہ اس بات کو بیان فرما دیا. فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اندر دل لگانا چاہتا ہے نا, دل لگانا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا صحابہ نماز جو ہے نا, نماز یہ آدھی رب کی ہے آدھی بندے کی ہے. یا رسول اللہ وضاحت فرما دیجئے. سرکار نے فرمایا نماز کی ابتدا ہی کو لے لیجئے, ہر بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. فرمایا سورہ فاتحہ آدھی رب کی ہے اور آدھی بندے کی. فرمایا یہ میں نہیں فرما رہا, رب فرماتا ہے کہ مصطفیٰ, اے میرے پیارے مصطفیٰ, سورہ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندوں کی ہے. یعنی بندہ جب ابتدا کرتا ہے میری حمد کرتا ہے, میری توصیف بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مجھے رحمان بھی کہتا ہے، رحیم بھی کہتا ہے، مدد بھی مجھے سے مانگتا ہے۔ فرمایا جب بندہ میری حمد بیان کر لیتا ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یعنی نماز کے اندر دل ہمارا تب لگے گا تب جب نماز کو ہم ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ یہ تو یہ ہے نا کہ ہم نے بس رٹی بٹائی نماز کو یاد کیا، نماز پڑھی، سلام پھیر دیا، نہیں، نماز کے اندر لذت تب آئے گی جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اسے پتا ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں میں رب کی بارگاہ میں کہہ کیا رہا ہوں، تو تب انسان کو جو ہے وہ ان جملوں کی لذت بھی آئے گی، تو پھر مسجد کی طرف جو ہے وہ ایک تانتا بن جائے گا کہ کیوں نہ ہو جا کے رب سے باتیں نہ کروں۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے نا، دل چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور کہا جب میرا دل چاہتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے فرمایا رب کا قرآن کھول کے پڑھتا ہوں۔ تو آج ہم بھی اپنے اندر یہ چاہت اور یہ جذبہ، یہ شوق پیدا کر لیں کہ نماز ہم نے ویسی پڑھنی ہے جو صحابہ نے ادا کی۔ اب مولا علی کے تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، آپ فرماتے ہیں اب نہ نکالنا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو نکال لیں گے۔ کیوں؟ نماز کے اندر کا پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی کے ساتھ تائید فرمائی، فرمایا میرے صحابہ باز آ جاؤ۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس بندے کے خلاف جو ہے وہ وعید بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا وہ شخص باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ یا رسول اللہ کون سے شخص باز آ جائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف۔ کس حالت میں؟ فرمایا نماز کی حالت میں۔ نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو تمہاری آنکھیں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھیں اور رب تمہاری بصارت کو ہی چھین لے۔ جب نماز پڑھو تو اپنے آپ کو جھکا کے پڑھو، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرو، دعا مانگو اور رب سے مغفرت طلب کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سچا کریں، اپنی عبادتوں کے اندر لذت کو پیدا کریں۔ لذت تب پیدا ہوگی جب ہمارا دل صحیح معنوں کے اندر شریعت مصطفیٰ کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نظر کرم ادھر سے بھی تب ہوگی جب ہمارے دل جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ کہا میں ویکھاں تو میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے ویکھن دے وچ ویکھے، ماہی تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلکھے، غلام فریدا بوہے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو اپنی کر کے چلا جا، اپنی کر کے چلا جا، پھر نظر کرم حضور خود فرما دیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل، آج چوتھا روزہ ہے اور ہمارا درس چل رہا ہے اور دوست احباب ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل یہی رونق مساجد کی جو ہے وہ غیر رمضان کے اندر بھی برقرار فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر آپس میں الفتوں اور محبتوں کو اجاگر فرمائے، اور اسی طرح باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رب کے گھروں میں اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔